نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ صدق اللہ العظیم۔ توجہ فرمائیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اللہ کے رسول پر، وَأَطَعْنَا اور ہم نے اطاعت اختیار کی، فرمانبرداری اختیار کی۔ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، فرمایا پھر ان میں سے ایک گروہ پھر جاتا ہے اس بات سے، یہ کہنے کے بعد پھر بھی وہ کیا کر لیتے ہیں، پھر جاتے ہیں۔ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ در حقیقت ان لوگوں نے ایمان لایا ہی نہیں ہے، ان لوگوں نے ایمان لایا ہی نہیں ہے۔ دیکھیں جی، گزشتہ آیات کے اندر آپ نے اللہ تعالیٰ کی توحید کے عقلی دلائل سماعت فرمائے تھے، اور اب آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا بیان فرمایا ہے کہ جو بظاہر کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے رسول پر ایمان لائے، اطاعت اور فرمانبرداری کا نعرہ لگاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حقیقت میں انہوں نے ایمان نہیں لایا۔ تو منافقین کا بیان ہے، پھر اہل ایمان مومنین کی بھی آگے صفات آئیں گی۔ تو پہلی بات اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی کہ یہ کہتے ہیں، تین باتیں کہتے ہیں منافقین، کیا کرتے ہیں؟ تین باتیں۔ ایک تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، دوسری بات ہم نے رسول پر ایمان لایا، اور تیسرا ہم نے اطاعت اختیار کی۔ اصل ایمان ہوتا ہی یہ ہے، ایمان کیا ہوتا ہے کہ بندہ اللہ پر بھی ایمان لائے، اللہ کے رسول پر بھی ایمان لائے، اور پھر اس کے بعد اطاعت اور فرمانبرداری بھی کرے۔ اگر اطاعت اور فرمانبرداری نہیں ہے تو پھر وہ زبانی بات تو ہو سکتی ہے لیکن حقیقی ایمان، یہ لوگ یہی کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، اللہ کے رسول پر، اور اطاعت بھی ہم نے کی، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کہنے کے بعد یہ لوگ اس بات سے پھر جاتے تھے۔ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، فرمایا یہ کہنے کے بعد پھر ان میں سے ایک گروہ پھر جاتا تھا، یعنی زبانی کلامی بات تو ہوتی تھی لیکن حقیقت میں ایسی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، فرمایا حقیقت میں یہ لوگ ایمان والے تھے ہی نہیں، ایمان انہوں نے لایا ہی نہیں ہے، دھوکہ کرتے تھے۔ اور فرمایا کہ اس کی دلیل کیا ہے؟ فرمایا وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا دلیل یہ ہے کہ جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف تاکہ وہ ان کے درمیان میں فیصلہ کریں، تو فرمایا کہ یہ کیا کرتے ہیں؟ اذا فریق منہم معرضون، فرمایا ان میں سے پھر ایک گروہ پھر جاتا ہے اس بات سے، یعنی وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف نہیں آنا چاہتے۔ اصل ہوتا یہ تھا کہ منافقین کا یہ شیوا تھا، وہ دیکھتے تھے کہ بھائی اگر بات ہم کسی کے ساتھ تنازع ہو گیا نا تو اس کے بعد وہ دیکھتے تھے ہم حق پر ہیں یا حق پر نہیں ہیں۔ اگر جب بندے کو پتہ ہوتا ہے نا کہ بھائی اگر میں وہاں پر جاؤں گا حق پر تو میں ہوں نہیں، تو میرے خلاف ہی فیصلہ ہوگا، اس وقت پھر وہ اللہ کے رسول کے پاس نہیں آتے تھے، اس وقت وہ اللہ کے رسول کے پاس ایک شخص کا نا، ایک منافق کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کچھ تنازع ہو گیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جا کر فیصلہ کروا لیتے ہیں کہ کون حق پر ہے کون حق پر نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا نہیں جی ادھر نہیں جاتے، بظاہر مسلمان ہے، کہتا ہے اپنے آپ کو مسلمان ہے منافق، لیکن کہتے ہیں نہیں جی ادھر نہیں جاتے، بلکہ ہم یہود کے عالم کعب بن اشرف کے پاس جاتے ہیں۔ وہاں پر اس کو تھوڑی سی امید تھی کہ میرے حق میں فیصلہ ہو جائے گا، اس وجہ سے اس طرف کا رخ تو کر رہا تھا لیکن اللہ کے رسول کا رخ نہیں کر رہا تھا۔ تو منافقین کا ہمیشہ شیوا یہ ہوتا ہے کہ وہ حق بات جب وہ ناحق پر بھی ہونا ان کے اگر مطابق فیصلہ نہ ہو تو وہ خفا ہوتے ہیں، اور آج مسلمانوں کے اندر بھی یہ صفت بہت زیادہ آ گئی ہے، یہ بری صفت مسلمانوں کے اندر بھی بہت زیادہ آ گئی ہے۔ دیکھتے ہیں بھائی کہ اگر میرے حق میں بات ہے تو پھر تو قبول ہے، لیکن اگر بات میرے حق میں نہیں ہے، کسی اور بندے کے حق میں ہے تو پھر قبول نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک عملی منافقت ہے، نفاق ہے، اور یہ بات انسان کے دین کی تو یہ بات نہیں ہے نا۔ وہ ہماری ہندکوں کا ایک مقولہ ہے نا، وہ پرانے لوگ تھے بڑی اچھی باتیں کیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے ڈنڈا مارنا ہو تو بھائی کے لیے مارو لیکن بات حق کو ہو، بات کیا کرو، وہ لڑائی ہوگی تو بھائی کے ٹھیک ہے اس کے ساتھ سہارا بن کے لڑیں،
وہ دیہاتی لوگوں کا ایک مقولہ تھا اردو کے اندر، میں نے آپ کو سنایا. تو بہرحال لیکن یہ ہے کہ وہ لوگ بھی اچھے لوگ ہوتے تھے. وہ لوگ بھی کیا ہوتے تھے؟ ابھی بات اس سے بھی پیچھے چلی گئی ہے. نہ بات حق کرنی ہے نہ اور کچھ کرنا ہے، بلکہ اپنا مفاد دیکھنا ہے کہ ہمارا مفاد کس کے اندر ہے. اگر مفاد ہے تو ٹھیک ہے، مفاد نہیں ہے تو آپ دیکھیں نا اس وقت ہم دین کی بات کرتے ہوئے ہم کتنے پیچھے ہیں. ایک بندہ ہے وہ اسمبلی کے اندر جاتا ہے، وہ ووٹ لیتا ہے، وہ سب کچھ کرتا ہے، وہ اس کو اپنا مفاد نظر آ رہا ہے، اسے مفاد نظر آ رہا ہے، اس کے لیے دن رات لوگ گالیاں بھی دے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن یہ پیچھے پڑا ہوا ہے. ہر طرح کی منت سماجت خوشامد سب کچھ کرتے ہیں، نہیں کرتے. لیکن بھائی اگر یہ جو دین کی بات ہے نا اور اللہ کے رسول کا کوئی حکم ہے، اس کی طرف ہمارا اتنا وہ توجہ نہیں ہے کہ بھئی ہم اس کے اوپر کوشش کریں کہ بھئی اللہ اور اللہ کے دین کی طرف لوگ آ جائیں، اللہ کے رسول کے بات کی طرف لوگ آ جائیں، اور ہم اپنے آپ کو اس بات کے اوپر پکا کر لیں، خود اپنے آپ کو اس بات پر پکا کر لیں. دیکھیں جب بھی ایک بات میری یاد رکھیں، جب بھی آج کل لوگ کیا کہتے ہیں، اگر کسی کو میرے ساتھ خود کئی مرتبہ ایسے ہوا کہ اگر کسی کو کہتے ہیں نا یار اللہ کے رسول کا یہ حکم ہے، دین یہ ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم تو کمزور مسلمان ہیں، ہم کدھر اور وہ کدھر، ہم کدھر اور. یہ بات آپ کیا سمجھتے ہیں چھوٹی بات ہے؟ این ممکن ہے کہ یہ بات انسان کو کفر تک پہنچا دے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نہیں فرمایا سورہ احزاب میں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. فرمایا کہ جب کسی مومن مرد اور مومن عورت کا کوئی فیصلہ اللہ اور اللہ کا رسول کر دے، اب کسی کو اختیار نہیں ہے کہ اس میں چین چراں کرے، اس میں چون چراں بالکل نہیں کر سکتا بندہ. اب اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم سنایا، کہتے ہیں نہیں یار ہم تو کمزور مسلمان ہیں، ہم کدھر کر سکتے ہیں. لوگوں کو وراثت کے مسائل ہم بتا رہے ہیں کہ یار بہن کا حصہ ہے، وراثت ہے، ہاں اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول کا حکم ہے، قرآن کا حکم ہے، وہ جی کدھر جی بڑا مشکل ہے جی. ہاں تو بھائی یہ قسم کا بالفاظ دیگر ہم انکار کر رہے ہوتے ہیں قرآنی آیات کا، اور یہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے. اور یہ منافقت کی علامت بتائی گئی ہے جو یہاں پر بتائی ہے. فرمایا کہ جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اذا فریق منہم معرضون، تو ان میں سے ایک فریق پھر جاتا ہے. وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ. فرمایا اگر ان کے مطابق فیصلہ ہو رہا ہو، ان کے حق میں بات آ رہی ہو، فرمایا پھر بات کراتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر اس طرف توجہ کرتے ہیں. پھر وہی ہمارا حال بھی ہے. اگر ہمارے اپنے فائدے کی بات ہے، ہمارے حق کا فیصلہ ہے، تو پھر تو ہم کہتے ہیں بالکل سارے ٹھیک ہیں. لیکن خدا نخواستہ ہمارے خلاف فیصلہ ہو گیا تو ہمیں قابل قبول ہے، ہمیں قبول ہے. یہ نفاق ہوتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا افی قلوبہم مرض، فرمایا کیا ان کے دل میں مرض ہے؟ امر تابو، یا یہ شک میں ہیں، ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، یا ان کو یہ خوف ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول ان کے ساتھ بے انصافی کریں گے، نا انصافی کریں گے ان کے ساتھ. بل اولئک هم الظالمون، فرمایا نہیں بلکہ یہی لوگ ظالم ہیں. تین باتیں بیان فرمائی ہے. فرمایا ایک تو یہ وجہ ہے کہ ان کے دل میں بیماری ہے، افی قلوبہم مرض، ان کے دل میں کیا ہے؟ بیماری ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نفاق کو دلی بیماری فرمایا ہے. یہ عقیدے کی اور انسان کے اندر کی باطن کی بیماری ہے، یہ دل کی بیماری ہے. جب اللہ کے رسول کی بات نہیں مان رہا، اللہ کی بات نہیں مان رہا، اس پر اس کو یقین نہیں ہے، آخرت پر اس کو یقین نہیں ہے، تو یہ دل کی بیماری ہے. یا فرمایا امر تابو، دوسری بات یہ ہے یا یہ شک میں ہے بھئی اللہ اور اللہ کے رسول ان کے ساتھ انصاف نہیں کریں گے، یا اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ٹھیک نہیں ہے. تو جو بندہ یہ کہے کہ ٹھیک نہیں ہے یا اس کو نہ لگے تو وہ بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کا اگر انکار کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. یا فرمایا کہ ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، یا ان کو یہ خوف ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول ان کے ساتھ ناانصافی کریں گے. ہاں اللہ اور اللہ کے رسول ان کے ساتھ ناانصافی کریں گے؟ ایسا بھی نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے. اللہ کے رسول کبھی بھی ناانصافی نہیں کرتے، وہ برحق بات فرماتے ہیں. وہ ایک مرتبہ نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت نا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آپ بستر پر نہیں ہیں. آپ کو یہ شک گزرا کہ یار شاید کسی اور بیگم کے پاس، کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے نبی علیہ السلام. بہرحال اٹھی، دیکھا تو نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، مل گئے، نماز پڑھ رہے تھے، پھر آرام کر لیا. ایک مرتبہ اور واقعہ ہے حدیث کا، فرمایا کہ رات کو نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبریل علیہ السلام آئے اور آ کر یہ باقاعدہ فرمایا کہ آپ جائیں جنت البقیع اور ان کے لیے جا کر دعا کریں.
جنت البقیع والوں کے لیے کیا کریں؟ نبی علیہ السلام اٹھے، جا کر جنت البقیع چلے گئے، جا کر دعا کی ان کے لیے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھی، وہ اٹھی، ان کے ذہن میں پھر یہ خیال آیا کہ آج تو گھر میں بھی نہیں ہے، تو شاید کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے ہوں گے۔ ہاں جی، تو جب نبی علیہ السلام واپس آئے نا، اور یہ بات آپس میں جب ہوئی، تو اللہ کے نبی نے یہی فرمایا تھا، فرمایا کہ عائشہ، اللہ کا رسول نا انصاف نہیں ہوتا، اللہ کا رسول بے انصاف نا انصاف نہیں ہوتا، باری جس کی ہے اسی کے پاس ہوں گا، اللہ کی طرف سے حکم تھا وہاں پر جا کے دعا کرنے کا، دعا کر کے آیا ہوں۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ان کے دل میں مرض ہے، یا ان کو شک ہے، یا ان کو یہ خوف ہے کہ بھائی اللہ اور اللہ کے رسول ان کے ساتھ ناانصافی فرمائیں گے۔ فرمایا یہ بات نہیں ہے، بل اولئک هم الظالمون، فرمایا کہ بلکہ یہی لوگ ظالم ہیں۔ ظلم کس نے کیا؟ انہوں نے ہی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔